دوست کی پڑھ کے دیکھو ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا، مثال دے دے کے خیر و شر کی، مثال دے دے کے خیر و شر کی، وہ اپنی جانب بلا رہا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعہ وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله عز وجل في محكم تنزيله، فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم رب زدني علما، ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ احباب گرامی، اخوات و سامعات، پیارے بچوں، اللہ مالک الملک مالک القدوس کا بے پایہ شکر احسان ہے کہ اس رب الودود رب القدوس نے ہم سب کو ایک بار پھر یہاں جمع فرمایا ہے اپنی خاص رحمت سے۔ اس رب الودود سے جو بندوں سے بے حد محبت کرتا ہے، اس کی رحمتوں کا واسطہ دیتے ہوئے ہم سوال کرتے ہیں کہ رب العالمین ارحم الراحمین، یہاں ہم سب کا جمع ہونا سود مند بنا، فائدہ مند بنا، اور شرف قبولیت سے نواز، ذخیرہ آخرت میں شامل فرما۔ احباب گرامی، جیسا کہ آپ نے موضوع سماعت فرما لیا ہے کہ امت کی بیٹیاں بے حیائیاں اور فحشکاریاں، بے حیائیوں اور فحشکاریوں اور ارتداد کے شکار ہوتے چلی جا رہی ہیں دن بدن۔ حالات اس قدر ناگفتہ بھی، ناشائستہ، یعنی موافق ہے کہ ایسے موضوعات پر چرچا کرنا، بیانات کرنا اس وقت بہت ہی ضروری ہے۔ امت کی بیٹیاں امت کے لیے ایک عظیم سرمایہ ہے، بہت عظیم چیز ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرور کونین علیہ الصلاۃ والسلام نے
ارشاد فرمایا ہے کہ کل دنیا متاع، ساری دنیا سامان ہے، اور ان تمام چیزوں میں جو سب سے بہترین سامان ہے وہ ہے المرأۃ الصالحہ۔ تمام سامان میں، تمام نعمتوں میں، تمام اچھی چیزوں میں سب سے بہترین چیز جو ہے وہ نیک عورت ہے۔ تو ہمارے لیے چونکہ گرا قدر نعمت امت کی بیٹیاں خواتین اسلام ہیں، اس لیے ہماری بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اس وقت جن فتنوں کے آلائش میں مبتلا ہو کر کے ہماری قوم کی بیٹیاں اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھ رہی ہے، اپنے وقار، اپنی عزت و آبرو کو نیلام کر رہی ہے، ایسی گندگیوں اور ایسی بری حرکتوں پر فوری قدغن لگایا جائے، روک تھام کرنے کے اسباب پیدا کیے جائیں، اور امت کی بیٹیوں کو ان کا جس طریقے سے حق ہے اور اللہ اور اس کے رسول نے جس طریقے سے ان کو موتی کی طرح سنبھال کر کے اور ایک بہترین خول میں سما کر کے رکھا اور عطا کیا ہے، اسی طریقے سے پھر ہم ان کے عظمت رفتہ کو، یعنی جو ان کے وقار اور ان کی عزت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے دن بدن، ہم ان کی جاتی ہوئی عزت و وقار کو بحال کریں اور ان کو واپس لائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ارتداد کا مطلب ہوتا ہے دین سے پھر جانا، دین سے پلٹ جانا، مرتد ہو جانا، اپنا دین، دین اسلام، دین رحمت چھوڑ دینا، اسے کہتے ہیں ارتداد۔ تو آپ نے سنا ہوگا کہ ابھی کئی سالوں سے، یوں تو بیچ بیچ میں ایسا ہوتے رہتا ہے، مگر چند سالوں سے اس قدر امت کی بیٹیاں جو ہے فتنہ ارتداد کے شکار ہو رہی، یعنی اپنا دین، اپنا اسلام اور اپنی شریعت چھوڑ کر کے غیر مسلموں، عیسائیوں اور دیگر مذاہب کو قبول کر رہی ہے، دیگر مذاہب میں جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ لکھنے والے لکھتے ہیں ایک تخمینہ کے مطابق، ایک تحریر میں نے پڑھی جب اس پر غور و خوض کر رہا تھا، تو بتایا کہ پچھلے 3 سالوں میں 40,000 امت کی بیٹیاں، 40,000 مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں کے ہاتھوں چلی گئی۔ اللہ اکبر۔ 40,000 کوئی 40 نہیں، یہ بہت دل کو جھنجھوڑ دینے والی خبر ہے۔ اندازہ لگایا گیا کہ پچھلے 3 سالوں میں 40,000 کوئی 4,000 بھی نہیں، ماننا پڑے گا۔ اور ان تمام چیزوں کے جو وجوہات ہیں، اسباب ہیں، ریزنز ہیں، وہ ہمیں ڈھونڈنا ہے کہ کیا ریزن ہے، کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے کہ امت کی بیٹیاں دین رحمت جو سراپا امن و سلامتی والے، عزت والا دین ہے، عزت والا مذہب ہے، ایسے مذہب کو چھوڑ کر کے ایسے مذہب اور ایسے ادیان میں جا رہی ہیں جہاں پر عورتوں کو عورت ہی نہیں سمجھا جاتا، عورتوں کو اس کے حقوق نہیں دیے جاتے۔ آخر وجہ کیا ہے کہ دین رحمت کو چھوڑ کر کے دوسری ادیان کی طرف ہماری بیٹیاں، قوم کی بیٹیاں رخ کر رہی ہے۔ یہ تو ہے، یہ وجہ بھی ہمیں ڈھونڈنا ہے، اور کہاں کہاں کمیاں ہیں اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں امت کی بیٹیاں غیروں کے ہاتھوں چلی جا رہی ہے، یعنی بیاہ کر لے رہی، شادی کر لے رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اگر صرف بے حیائیوں اور فحشکاریوں، بدکاریوں اور زناکاریوں کا اندازہ لگایا جائے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ لاکھوں کی تعداد میں چلا جائے گا، لاکھوں کی تعداد میں، کیونکہ بے حیائیاں اور بدکاریاں اس قدر بالکل عروج پر ہیں، عروج پر۔ اور آج کل بدکاریاں ایک دم عام ہو چکی ہے۔ بس یوں سمجھیے کہ ایک آدمی کو اگر بدکاری کرنے کا دل کیا تو
گھنٹے نہیں بلکہ منٹوں میں وہ بدکاری کر کے منہ کالا کر کے اپنا جو ہے واپس آ سکتا ہے. سسٹم اتنا خطرناک ہو چکا ہے, ہمارا نظام اس قدر جو ہے نازک اور اس قدر باریک ہو چکا ہے کہ اگر ایک منہ کالا کرنے والا, بدکاری کرنے والا, عزت کو لوٹنے والا, عزت لٹوانے والا چاہے تو وہ گھنٹوں کی اسے ضرورت نہیں ہے بلکہ منٹوں میں اپنا کام کر کے اپنی عزت کو نیلام کر کے پھر وہ اپنی جگہ لے سکتا ہے. اس قدر بدکاریاں عام ہو چکی ہے. ان ساری چیزوں کے پیچھے ہمارا ایک نعرہ ہوا کرتا ہے اور ہماری ایک بات ہوتی ہے, وہ یہ ہوتی ہے کہ بھائی آر ایس ایس کا ایجنڈا ہے, فلانے کا ایجنڈا ہے, چلانے کا ایجنڈا ہے, دنیا والوں کا ایجنڈا. ٹھیک ہے, سب کا ایجنڈا ہے, سارے لوگوں کا ایک مشن چل رہا ہے اور ساری مشنریاں کام کر رہی ہے. بالکل صحیح بات, ہم اس سے انکار نہیں کرتے ہیں, ہمارا انکار بھی نہیں ہے کہ ایسا نہیں کر رہے, بلکہ باقاعدہ اس قدر وہ باطل اقوام اور باطل مشنریاں کام کر رہی ہے کہ اس چیز کو امت کی بیٹیوں کو بہکانے اور اس کو جو ہے دین سے ہٹانے کے لیے ان کو ایسی جگہ پر لا کھڑا کرنے کے لیے کہ وہ نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے رہے, اس کی عزت چلی جائے, اس کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے, اس موڑ پر لانے کے لیے باقاعدہ باطل اقوام اس پر زور و شور سے محنت کر رہی ہے اور اس پر کام کر رہی ہے. باقاعدہ بڑا جال بچھایا ہوا ہے, پیسے خرچ کیے جاتے ہیں, پیسے لٹائے جاتے ہیں. یہ تو ایک مسلمان قوم ہے جن کو دین کے نام پر اگر خرچ کرنے کے لیے بولو تو جو ہے پردادی اور پرنانی یاد آنے لگتی ہے. 100 روپے نکالنے کی اگر بات آئے تو پرنانی یاد آنے لگتی ہے. کہہ رہی 100 روپے میں اپنی جیب سے نکال دوں تو بھلا قوم کے بیٹیوں اور قوم کے نونہالوں کی حفاظتی کیا کریں گے, کیا کریں گے؟ اس وقت قوم کو, اس امت مسلمہ کو صرف جو ہے بے حیائیاں سوچتی ہے, دنیا کی رنگینیاں نظر آتی ہے. اگر صرف مخالف طاقتوں کو دیکھتے ہوئے ان کے خلاف اگر کام کرنا شروع کر دے تو بہت کام ہو سکتا ہے. لیکن چونکہ ہمارا ضمیر مر چکا ہے, ہم بے حس ہو چکے ہیں, ہمیں یہ فرق نہیں پڑتا ہے کہ کس کی بیٹی کس کے ساتھ بھاگتی ہے, کس کی بہو کس کے ساتھ بھاگتی ہے, کس کی بہن کس کے ساتھ بھاگتی. ارے بھاگ گئی, اس کی بہن تھی, اس کی بیٹی تھی, ہمیں کیا مطلب ہے اس سے, ہمیں کیا مطلب ہے. لیکن مطلب ضرور ہے, ہمارا مطلب یہ ہے کہ رب کریم فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ, کہ تمہارا تعلق ایمان کا ہے, تمہارا رشتہ ایمان کا ہے, اور جب ایمانی رشتہ ہے تو تمہارا فریضہ ہے کہ اپنے ایمانی بھائیوں اور بہنوں, مومن بھائیوں اور بہنوں, مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی حفاظت کرو. اگر نہیں کیا تو سوال ہوگا کہ خالی اپنی جہنم بھرتے رہے, اپنا پیٹ بھرتے رہے. اپنی جہنم بھرنے کے چکر میں اپنا بھی اپنا نہیں رہتا, سب بیگانہ ہو جاتا ہے, سب تباہ ہو جاتا ہے. بہر صورت تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارا ایک بول ہوتا ہے کہ بھئی فلانے یہ کام کر رہے ہیں, چلانے یہ کام کر رہے ہیں, نام لے لے کے کہتے ہیں کہ آر ایس ایس والے کر رہے ہیں, بجرنگ دل والے کر رہے ہیں, وشو ہندو پریشد والے کر رہے ہیں, اسی لیے جو ہے امت کی بیٹیاں بہک جا رہی ہے. تم کیا کر رہے ہو؟ سوال یہ ہے کہ تم کیا کر رہے ہو, تم کیا کر رہے ہو. وہ دیکھو بھائی, وہ تو کر رہے ہیں, اس کا کام ہے, تم کیا کر رہے ہو؟ اس کا جواب ہی نہیں ہے. یہ قوم 3 بجے 4 بجے جو ہے صبح تک جو کھانے کے لیے جو ہے بھٹکتی رہتی ہے, پورے شہروں کا دورہ کرتے رہتے ہیں. کہاں اچھی مندی ملتی ہے, کہاں اچھی بریانی ملتی ہے, کہاں اچھے جو ہے پکوڑے ملتے ہیں, کہاں سموسے ملتے ہیں, کہاں کیا ملتے ہیں, یہ وہ ڈھونڈنے کے لیے رات بھر سفر کرتے, رات بھر, اور ڈھونڈ کر پورا کھاتے رہتے. کھانے میں چلی گئی یہ قوم, اپنی جائز اور ناجائز خواہشات کی تکمیل میں چلی گئی یہ قوم.
جب باطل طاقتیں اتنی محنت کر سکتی ہے تو تم کیوں نہیں کر سکتے؟ تمہارے پاس تو سب سے بڑی طاقت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ ارے تمہارا جینا، تمہارا مرنا، تمہاری زندگی، تمہاری موت، جب تم نے حلف اٹھا لیا، قسم لے لیا، ہر سال کہتا ہے، ہمیشہ کہتا ہے کہ اللہ میری زندگی تیرے لیے، میرا مرنا تیرے لیے، میرا جینا تیرے لیے ہے، میری نماز تیرے لیے، میرے روزے تیرے لیے، میری عبادت تیرے لیے، میری قربانی تیرے لیے، سب کے سب کچھ تیرے لیے۔ صرف یہ زبانی دعوے، سب کے سب یہ زبانی دعوے ہیں، کہنے کو زبان لگتی ہے، کہہ دیتے ہیں، مگر جہاں کام کرنے کی بات آتی ہے وہاں ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہماری بیٹیاں بے حیائیوں اور بدکاریوں کے دہانے پر کیوں ہیں، یا غیروں کے ساتھ بھاگنے پر مجبور کیوں ہے؟ ہمیں اس کا جو ہے سبب ڈھونڈنا ہے۔ تو آئیے چند کلمات میں وہ سبب ہم ڈھونڈیں کہ وہ ہے کیا سبب، اور اس سے پہلے یہ بات ہم سمجھیں کہ آخر جو ہے باطل اقوام لڑکوں کو ٹارگٹ کیوں نہیں کرتے ہیں، لڑکیوں کو ٹارگٹ کیوں کرتے ہیں؟ جو دوسری قومیں ہیں، بہکانے والے ہیں، گل کھلانے والے ہیں، اور گل کھلا کر کے جو ہے اس کو جو اونچے پل پر چڑھا دیتے ہیں، اور پل پر چڑھا کے اس کو دھکے دے دیتے ہیں، پھر اس کی زندگی سے اس کو ہاتھ دھونا پڑ جاتا ہے۔ تو آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ عورتوں کو ٹارگٹ کیوں کرتے ہیں؟ معلوم ہے کسی کو؟ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا معلوم، اب معلوم کرنا چاہیے۔ اس لیے عورتوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں کہ ایک عورت سے ایک قوم بنتی ہے۔ آئی سمجھ میں؟ ایک عورت سے قوم بنتی ہے۔ ایک عورت اگر سدھر گئی تو پوری قوم کو سدھار سکتی ہے، ایک عورت بگڑ گئی تو پوری قوم کا جو ہے بیڑا غرق کر سکتی ہے، اس کی نسلیں تباہ ہو جائے گی۔ یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے اللہ والو۔ عورتوں کو بہکانے کا مطلب یہ ہے کہ پوری قوم اور پورے سماج کو گندا اور آلودہ کر دیا جائے، یہ مقصد ہوتا ہے۔ ورنہ لڑکوں کو بھی پیسے اسے دے کے بہکا دیتے تھے، لڑکوں کو بھی بہکا دیتے تھے، ہو سکتا تھا، لیکن مین پوائنٹ وہی ہے کہ ایک عورت جب سدھر جاتی ہے اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، طور طریقے کے اعتبار سے، چال چلن کے اعتبار سے، تو پھر ایسی صورت میں وہ عورت صرف ایک انسان کی نہیں اور اس کی ذات تک محدود نہیں، بلکہ وہ نسل در نسل اس کی پاکیزگی، اس کا جو ہے تقوی، طہارت، تزکیہ، یہ ساری چیزیں جو ہے ٹرانسفر ہوتی رہیں گی، اور ایک کے بعد ایک اس کی ذریت میں، اس کی نسل میں چلتی رہے گی۔ اور ایک عورت خبیث بن گئی، بد کردار بن گئی، بے حیا بن گئی، اس کی بے حیائی دور تک چلتی رہے گی اور اس کا اثر دور تک رہے گا، پھر اس سے پورا سماج گندا ہوگا، اس سے نکلنے والی نسلیں پورے تباہ ہو جائیں گی۔ اب سوال ہے کہ یہ 40 ہزار عورتیں، لڑکیاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو ایسی گندگیوں سے، بے حیائیوں کی گندگیوں سے، برائیوں کی گندگیوں سے، بدکاریوں کی گندگیوں سے، جو سامان کی طرف، ٹیشو کی طرف جو ہے یوز ہوتی تھی اور پھر پھینک دی جاتی تھی کسی صحرا میں، ایسی گندگی اور ایسی خباثت سے نکال کر ایک عزت اور ایک رفعت، ایک بلندی اور ایک وقار اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ تو آج اس وقار کو چھوڑ کر کے امت کی یہ بیٹیاں کیوں بے حیائی کی طرف پھر سے سفر کر رہی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ ڈھونڈنا ہے، غلطی کس کی ہے، ذمہ دار کون ہے، ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار ہم سب ہیں، ہر بیٹی کے باپ ہیں، ہر بیٹی کے ماں ہیں، ہر افراد کا وہ شخص جو عقل رکھتا، ہر سماج کا وہ فرد، وہ شخص جو عقل رکھتا ہے، سمجھ رکھتا ہے، بوجھ رکھتا ہے، فہم و فراست رکھتا ہے، ہر وہ آدمی ذمہ دار ہے اس بات کا
کیونکہ اس نے اپنی ذمہ داری نبھائی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے تئیں باز پرس ہوگی، پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ اب عقل مند ہے، عاقل ہو گیا، بالغ ہو گیا، دنیا کو سمجھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، دنیا کو پرکھ رہا ہے، اب ہر وہ آدمی ذمہ دار ہے۔ یوں تو اسباب، وجوہات، ریزنز بہت سارے ہیں۔ امت کی بیٹیاں اور امت کی یہ نونہالان، چاہے بیٹے ہوں یا بیٹیاں، بیٹے ہوں چاہے بیٹیاں، ان دونوں کے بگڑنے کے اسباب تو بہت ہیں۔ ان میں سے چند ایک جو موٹے موٹے ہیں اور عام طور پر بیان ہوتا رہتا ہے، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ بچپن سے ہمارے یہاں تعلیم و تربیت کا، اسلامی تعلیم و تربیت کا انتظام انصرام نہیں ہوتا ہے۔ دینی تربیت ہمارے لیے بس اتنا ہے کہ محلے کے مسجد میں امام صاحب ہیں، نورانی قاعدہ لے کے بھیج دیے، جا کے بچہ بچی بیٹھ کے آ گئے، مول صاحب کے پاس پڑھ کے آ گئے۔ صبح ہوئی اٹھے 6 بجے، 6 بجے اٹھنے کے بعد بنانے سنانے لگانے میں تیار کرنے میں ہے، اب اس کو ایسے اسکول میں بھیجا جا رہا ہے جہاں دین کے بو باس نہیں، دین کی کوئی بو نہیں ہے، ایسی جگہ پر تعلیم و تربیت کے لیے بھیج دے رہا ہے۔ کتنے سال میں ہمارے یہاں اسکول میں بچے کو داخل کیا جاتا ہے؟ 3 سال میں رکھ دیا جاتا ہے، تقریباً 3-4 سال میں۔ 3-4 سال کی عمر، جس بچے کا ذہن سادہ کوڑا کاغذ کی طرح ہے کہ اس میں اگر رام بٹھایا جائے تو رام ہی بولے گا، اور رحیم بٹھایا جائے تو رحیم بولے گا، دعا سکھلایا جائے تو دعا بولے گا، ماں کی گالی سکھلایا جائے تو ماں کی گالی بولے گا، اس کو کچھ بھی پتہ نہیں۔ وہ تو معنی مفہوم بعد میں چل کے اس کو پتا ہوگا، مگر ابھی اس کوڑے کاغذ پر جو بھی لکھ دیا جا رہا ہے وہ سب کے سب اس کے ذہن میں نقش ہو جاوے گا، اور کل چل کر کے جب عقل و شعور ہوگا تو ایک بچپن سے 3 سال کی عمر سے جو 18 اور 20 سال کی عمر تک جو دیکھے گا، بعد میں 20 سال میں وہی نہیں نکالے گا تو کیا نکالے گا؟ اللہ والو کیا نکالے گا؟ ابھی ہمارے ڈاکٹر صاحب بیان فرما رہے تھے نا کہ بیج زمین پر ڈالتے ہیں نا، تو تم گیہوں کا بیج ڈالو گے، گیہوں کا دانہ ڈالو گے تو وہاں سے دھان تھوڑی نکلے گا، چاول کا نکلے گا، چاول نہیں نکلے گا۔ چنا لگائے ہو، مٹر نہیں نکلے گا، نہیں نکلے گا نا، نہیں نکلے گا۔ کیوں نہیں نکلے گا؟ اس لیے کہ اس مٹی کو کھود کر آپ نے چنا ڈالا تھا، ایک جگہ پر مٹر ڈالا تھا اسی لیے وہ نکلا، ایک جگہ پر گیہوں ڈالا تھا اس لیے گیہوں نکلا، وہاں دھان اور چاول والا نہیں نکلا۔ تب آپ انصاف کیجئے اللہ والوں اور اللہ والیوں، ذرا یہ بتلائیے کہ 3 سال کی عمر سے آپ کا بچہ روزانہ سنے گا اوم سائی نمو نما، تو کیا بولے گا آگے چل کر کے؟ ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ بولے گا، قل هو اللہ احد بولے گا، آیت الکرسی بولے گا، صبح ہاتھ جوڑ کر کے وہاں پرارتھنا کرے گا، تو وہی نہیں کرے گا 20 سال کے بعد تو کیا کرے گا؟ بے پردگی کے ساتھ جا کے پڑھے گا، 20 سال کے بعد بے پردگی نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ مجھے بتائیے، آپ بتلائیے۔ اب آپ کہیں گے کہ وہ اسکول ہمارے پاس ہے ہی نہیں، اسکول ہمارے پاس ہے ہی نہیں، تو کون لائے گا؟ بھوت لائے گا، جن لائے گا، شیطان لائے گا، آسمان سے جبریل آئے گا کہ ایک اسلامک اسکول بنا دے گا، اسلامک یونیورسٹی اور کالج بنائے گا؟ جبریل کو بلا دو، آ جائے گا، سب کے بچوں کو پڑھا دے گا۔
ڈگریاں دے دے گا. یہ کون بنانے کے لیے آئے گا؟ غیر مسلم بنائیں گے، ہماری حکومت بنائے گی. حکومت جو اپنے ماں باپ کے نہیں ہوتے، آپ کے کون ہوں گے بھائی؟ آپ کے کون ہوں گے جو اپنے ماں باپ کے نہیں ہو سکتے؟ حکومت تو آج کی حکومت اس بات پر تلی ہوئی ہے کہ قرآن کی تعلیمات کو نیست و نابود کر دیا جاوے، ناپید کر دیا جاوے. تو آپ کے لیے جو ہے اسلامک اسکولز اور کالجز کھولیں گے؟ نہیں کھولیں گے، نہیں کھولیں گے. اگر کھلوانا ہے نا تو اس کے لیے ہمیں محنت کرنا پڑے گی. اب محنت کیا کرنا پڑے گی؟ ہم وہی نہیں کرنا چاہتے. ایک کام کرنے والا کام کرتا چلا جاتا ہے، کرتا چلا جاتا، بیچارہ ہر اعتبار سے ایک آدمی کتنا کرے گا؟ دین کی خدمت کے نام پر اسکولز کھولتے ہیں، مدارس کھولتے ہیں، تاکہ ایسا ہو کہ قوم کے نونہالوں کو بددینیت اور دینی بے راہ روی سے بچایا جائے، اور دین کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں ان سازشوں سے ان کو روکا جائے. جب ہمارے بچے، ہماری بچیاں ہمارے اسکول میں پڑھیں گے اللہ والو، تو ظاہر سی بات ہے ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوں گی. باحجاب ہو کر کے پڑھیں گی، پردے میں رہ کر کے پڑھیں گی، تو ان کے ساتھ کوئی بد اخلاقی نہیں ہوگی. اور جب غیروں کے ساتھ، غیروں کے بینچ میں غیروں کے ساتھ بیٹھے گی تو آپ ذرا مجھے بتلاؤ اللہ والو، مجھے معاف کرنا اگر میں کچھ زیادہ بول دوں تو، لیکن غلط تو نہیں بولوں گا انشاءاللہ. اب آپ بتلائیے، ایک جو ہے 12 سال 13 سال 14 سال 15 سال 16 سال کی بچی ہے، اور وہیں غیر کا بچہ جو ہے 16 سال 17 سال کا بیٹھا ہوا ہے، تو بتلائیے دونوں میں دوستی نہیں ہوگی؟ ہوگی نا؟ ہوگی اللہ والو. میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں تم لوگ کیے ہو کہ نہیں، کاہے گھبرا رہے ہو؟ میں یہ کہاں پوچھ رہا ہوں، ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہاں پیٹرول رکھ دو گلاس میں، اور ماچس مارو، یہاں لا کے رکھو، دیکھو پکڑتی ہے کہ نہیں آگ. پکڑے گی. تو مرد اور عورت کا تعلق آگ اور پیٹرول کی طرح ہے. ایک جگہ آگ اور پیٹرول دونوں رہے پھر آگ نہ بھڑکے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. آج کل تو جو ہے 11 سال میں 12 سال میں 10 سال ہی میں بچے بالغ ہو جا رہے ہیں. تو 14 15 16 سال میں اگر وہ کسی غیر کے ساتھ بیٹھ کر کے غیر سے باتیں کر رہے ہیں، تبصرے کر رہے ہیں، ڈسکس کر رہے ہیں، چاہے تعلیم ہو یا کسی اور چیز پر، تو بتلائیے ایک دوسرے کو رہتے رہتے ایک دوسرے سے مانوس ہو جائیں گے، اور دل نہیں دے بیٹھیں گے تو کیا کریں گے؟ کیونکہ وہاں بے پردگی ہے، نہ دوپٹہ ہے، نہ کچھ ہے، نہ اسلامی لباس میں ملبوس ہے، نہ حیا دار لباس ہے، بلکہ حیا باختہ لباس ہے، جس سے جسم کے انگ انگ نظر آوے. وہ دیکھ کر کے ایک عاقل و بالغ، ایک سوچ سمجھ رکھنے والا، ایک وہ آدمی جو اس لائق ہو گیا ہے کہ اب اس کو کسی عورت کی ضرورت ہو تو عورت سامنے رہتے ہوئے، لڑکی سامنے رہتے ہوئے، کیا وہ اس کا شکار کرنا نہیں چاہے گا؟ اور وہ بھی دنیا فتنوں سے پر ہے، دنیا فتنوں سے بھری ہوئی ہے. ایسی پرفتن دور میں، ایسی پرفتن حالات میں اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہمارے بچے ایسے نہیں کر سکتے، ہماری بچیاں ایسی نہیں کر سکتی، تو اس سے بڑا جاہل، اس سے بڑا بیوقوف، اس سے بڑا پاگل، اس سے بڑا ان پڑھ، اس سے بڑا گوار کوئی نہیں ہے. کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. ہم اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں. کاہے بھیج دیتے ہیں بھائی؟ اس لیے بھیج دیتے ہیں ہمارے پاس اسکول نہیں ہے، ہمارے پاس سیپریٹ کالج نہیں ہے، اس لیے نہ بھیجتے ہیں. تو آخر کون کرے گا؟ وہ کرے گا تو کون کرے گا؟ یہ تو ہمیں ہی کرنا ہے. چاہے اپنی خال بیچنا پڑے، کڈنی بیچنا پڑے، یا پھر کچھ بیچنا پڑے، ہمیں ہی کرنا ہے نا. امت کے لیے دوسرا کوئی تو کرنے نہیں آئے گا. تمہارے بال بچوں کو کوئی دوسرا کما کے تو نہیں کھلائے گا، تمہیں ہی کما کے کھلانا ہے، چاہے جیسے تم کماؤ.
تو اپنے بال بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام انسرام خود کرنا ہے، غیر نہیں کریں گے۔ اگر غیر کریں گے تو اس کا کوئی خاص مقصد ہوگا، اور اسی مقصد کو پورا کرنے میں وہ تمہیں استعمال کرے گا، اور پھر کلچر کر کے تمہیں ندامت و شرمندگی ہوگی، دنیا کے سامنے تمہارا ننگا ناچ ہوگا، تو پھر تمہیں برا لگے گا، برا لگے گا۔ امت کہتے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں، ہمارے پاس دولت نہیں ہے، تو بھیک مانگو، مانگو بھیک، دے دیں گے بھیک لوگ، ہے کہ نہیں بھائی؟ مانگو بھیک۔ جو قوم ایک رات میں 50 لاکھ روپے خرچ کر سکتی ہے، اگر وہ کہے کہ ہم کوئی ایک اسکول نہیں بنا سکتے، کالج نہیں بنا سکتے، تو یہ عقل میں آنے والی بات ہے؟ نہیں ہے۔ جو لاکھوں لاکھ کا کھانا برباد کر کے گندگیوں کے ساتھ کچڑوں کے ڈھیر میں پھینک دے، ایک رات میں وہ کہے کہ ہمارے پاس طاقت نہیں، وسعت نہیں، مال نہیں، دولت نہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے، یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، اور یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ذلت والی بات ہے، اور یہی اس قوم کی ذلت ہے جو اپنی ناجائز خواہشات کو پوری کرنے کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے، دنیا میں اپنے بڑکپن کو ظاہر کرنے کے لیے اس طرح کی گندی حرکتیں کرتا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے، ویسا نہیں کر سکتے۔ یقیناً جب تم نہیں کر سکتے تو یہ 40,000 نہیں 40 لاکھ تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگیں گے، کوئی روک نہیں سکتا، کوئی روک نہیں سکتا، کوئی روک نہیں سکتا۔ تو سب سے بڑی وجہ ایک ہماری یہاں ہے، ہم کیا کرتے ہیں، رات میں تھوڑا نورانی قاعدہ دے کے مول صاحب کے پاس بھیج دیتے ہیں، صبح پھر اسی اسکول میں بھیجتے ہیں۔ بھائی صاحب آپ یہ بتلائیے اللہ والے کہ ایک گلاس پانی میں 1-2 بوند اگر تم دودھ ڈالو گے تو اس کو کیا فرق پڑے گا؟ کچھ فرق پڑنے والا ہے؟ ویسا ہی ہے، تم یہاں دین کے نام پر 1-2 قطرہ الف با تا سا الف بے تے سے جیم پڑھا دیا رات میں، اور صبح بھیج دیا ادھر، ایک گلاس پانی میں اس قطرے کو ڈالو گے تو کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا اس میں دودھ ہے کہ پانی ہے۔ تو ایسے ہی جو ہے ہماری جو ادھر تربیت ہونے کے قریب ہوتی، اور پھر جو ہے وہ وہاں پر جا کر کے بہہ جاتی ہے، وہ بہہ جاتی ہے اس ماحول میں رہ کر کے، چلتے چلاتے یوں چلتا رہتا ہے، اور پھر ایک دن آ کر کے یوں ہوتا ہے کہ ہماری بچیاں ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، ہمارے بیٹے ہمارے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، بددینیت کے شکار ہو جاتے ہیں۔ ابھی ہم کتنے ایسے بچوں کو جانتے ہیں جو عیسائی اسکول میں پڑھتے اس کے جو ہے نظریے، اس کے جو ہے خیالات، اور اس کے پورے اندر کا یہ سمجھیے کہ اس کا ایمان پورا ادھر ہی چلا گیا ہے، وہ ہے تو نام کا مسلمان، گوشت کھانے والا ہے، یا پھر جو ہے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا ہے، اس لیے کہ فلاں ابن فلاں ہے، فلاں کا بیٹا فلاں ہے، فلاں مسلمان کا بیٹا فلاں ہے، اسی لیے مسلمان ہے۔ تو بہر صورت ایک تو وجہ یہ ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہائر ایجوکیشن کے نام پر یا اعلیٰ تعلیم کے نام پر ہماری بچیوں کو یوں ہی ایک آزاد چھوڑ دینا، دوسرا ایک لمبی عمر تک اس کی شادی نہ کرنا، لمبی عمر تک اس کی شادی نہ کرنا، 25 سال کی بچیاں ہو رہی اس کی شادی نہیں ہوئی۔ ارے اللہ والو ذرا عقل لگاؤ، 11 سال میں ایک بچی اگر بالغ ہو رہی ہے، تم 25 سال کی عمر تک اس کی شادی نہیں کرو گے تو وہ تو یا تو خودکشی کر لیں گے اگر عزت بچانا چاہیں گی تو، یا تو پھر کسی عزت نہ بچا سکی تو کسی غیر کے ہاتھوں وہ چڑھ جائے گی، کسی غیر کے ہاتھوں وہ چڑھی جائیں گے، کوئی روک نہیں سکتا۔ اس لیے کہ جوانی میں جب طغیانی آئے گی تو اسے کوئی بھی نہیں روک سکتا، سرکشی آئے گی اسے کوئی بچا نہیں سکتا۔ گھر سے نکلیں گے کالج اور یونیورسٹی کے نام پر، مگر کس یونیورسٹی میں جا کر کے وہ کون سی تعلیم لے رہی ہے اس کا کوئی ٹھیک ٹھاک اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اسی طریقے سے اس کو آزاد چھوڑ دینا، اس لیے کہ وہ بھی انسان ہے، اس کے اندر بھی خواہشات ہے، اس کے اندر بھی جو ہے احساسات ہے، ان کے اندر بھی جذبات ہے، یہ سب کے سب ذمہ دار ہم ہیں۔
ہم ہیں، سماج کے بڑے لوگ ہیں، سماج کے بڑے لوگ ہیں۔ اللہ والو، ایک تو یہ ہے، دوسری یہ ہے، تیسری یہ ہے کہ ایسی جگہوں پر چھوڑ دینا، جاب کے نام پر، نوکری کے نام پر، جہاں پر مرد عورت کا اختلاط ہو۔ مرد عورت کا اختلاط بولے تو سب سنگم ہو، ملے جلے سرکار ہوں، سب مرد بھی عورت بھی سب ایک جگہ کام کرتے ہو۔ تو عورتوں کی تنہائی، ویسے مردوں کی تنہائی بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے، مردوں کی تنہائی بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اس کو بھی بہکنے اور بھٹکنے کا جو ہے خدشہ رہتا ہے، مگر سرے بازار ایک عورت کی یا ایک لڑکی کی تنہائی یہ اچھی چیز نہیں ہے، اسے شیطان اپنا لقمہ اجل بنا لے گا۔ تو یہ تو وجوہات و اسباب چند ایک، اس کے علاوہ بے شمار ہیں جس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، چاہے تعلیم کے نام پر ہو، بیاہ شادی کے نام پر ہو، یا پھر کسی اور نام پر ہو۔ بیاہ شادی کو ہمارے یہاں اس قدر جو ہے مشکل ترین بنا دی، اس پر کیا بات کریں ہم، کیا کہیں ہم، مشکل تو ہے، ہم سب جانتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اوپر سے یہ کہ اگر کسی بچی کا طلاق ہو گیا ہے یا کسی کا شوہر مر گیا ہے تو ایسی صورت میں بیچاری کی جلدی سے شادی نہیں ہوتی، اس کی شادی نہیں ہوتی، اور یا تو پھر جو ہے اس کو کوئی ایسا رشتہ نہیں ملتا، یا شادی کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے تو پھر اس کے لیے کوئی تیار ہوتا بھی ہے تو بڑی بڑی جو ہے مانگ، ڈیمانڈ اور ساری چیزیں رکھ دیتے، ایسے ایسے فائل کھول کے رکھ دیتے کہ بھئی اس فائل کو فل اپ ہی نہیں کر سکتی ہے، اس فارم کو کہ ہم یہ دے سکتے ہیں، یہ دے سکتے ہیں، یہ دے سکتے ہیں، تو وہ فل اپ ہی نہیں کر سکتی ہے، تو وہ بندر سے جا کے شادی کیا کرے گی؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم مرد کہلا رہے ہیں اور مردانگی کے خلاف ہم بات کر رہے ہیں، مردانگی کے خلاف ہم رویہ اختیار کر رہے ہیں۔ ایک ایک آدمی کروڑوں روپے ایک ایک شادی میں خرچ کر رہا ہے، اگر اسی کو سادگی کے ساتھ کر کے یا ایک ٹھیک ٹھاک انداز میں کر کے اپنی حیثیت بر کرے، مگر یہ کہ فضول اور اسراف میں نہ جا کر کے امت کی دوسری بیٹیوں کا خیال کر لے، امت کی دوسری بیٹیوں کا، تو پھر کام بن سکتا ہے۔ اللہ والو، آج بہت ساری بیٹیاں بدکاری کے شکار اس لیے ہو رہی ہے کہ ان کا کوئی سہارا نہیں ہے، اس لیے کہ جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو وہ کھانا کھاتا ہے، پیاس لگتی ہے پانی پیتا ہے، اگر اس کی جنسی پیاس اگر اسے لگ گئی ہے، جنسی بھوک اسے لگ گئی ہے، اور اس کی جنسی بھوک اور جنسی پیاس کو اگر پورا کرنے والا، پیاس کو بجھانے والا اس کا حقیقی شوہر نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کسی غیر کا ہاتھ وہ تھام ہی لے گی۔ اسی لیے اس وقت اس بات کی بھی ہمیں ضرورت ہے کہ امت کی بیٹیوں کا ہمیں ہاتھ تھامنا چاہیے اور اس کا سہارا بننا چاہیے، جو اس طرح سے ہیں، یعنی دوسری تیسری شادیاں کرنا چاہیے۔ یہ لفظ سنتے ہی تو بعض خواتین ہمیں گالیاں دیتی ہوں گے بھی کہ اب لوگوں کو، ہمارے مردوں کو بھڑکا رہے ہیں دوسری تیسری شادی پر، تو ایسی بات نہیں ہے۔ امت کی بیٹیوں کی حفاظت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ اور اگر ایسی عورت ہے، کہیں پر بیوہ ہے، کہیں پر متعلقہ ہے، تو ایسی صورت میں ہمیں اس کا جائزہ لینا اور اس تک اخراجات فراہم کرنا، راشن پانی فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہے، قوم کی ذمہ داری ہے۔ کیونکہ بعض خواتین تو صرف محض اس بنا پر کہ اپنے پیٹ پالنے کے لیے اپنی عزت کو نیلام کرتی ہے، اپنی عزت کو نیلام کرتی ہے بخدا، اپنا پیٹ پالنے کے لیے، اپنی بھوک مٹانے کے لیے، اپنی بچوں کی پرورش و پرداخت کرنے کے لیے۔ اللہ نے کہا تھا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب مت جاؤ، کہا تھا۔ آپ تو نہیں جاتے ہیں، مگر آپ کی امت کی بیٹیاں جا رہی ہیں، نہیں جا رہی، کیونکہ آپ نے اس کے لیے وہ سامان تیار نہیں کیا۔ آج ہمارا صحیح سے نہ زکوٰۃ نکلتی ہے، نہ صدقہ، نہ خیرات، نہ کچھ سب اپنی جائز ناجائز خواہشات کے پیچھے پڑے۔ تو بتلائیے یہ عورتیں کیا کریں گی بیچاری، جو اس طرح سے مجبور ہیں، تو اس کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں ہم ہیں۔ اور یہ جو بے حیائیوں اور فحشکاریاں آج ہیں، اللہ والوں، ہر کس و ناکس، ہر مرد عورت کو اپنی قوم کی اور اپنی بیٹیوں کے اوپر سختی کے ساتھ نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج کل اگر آپ خرچ نہیں دیں گے تو اس قدر حالات ناشائستہ ہے
کہ چند کوڑیوں میں وہ اپنی، کیونکہ زنا اور بدکاری ایک آج کلچر بن چکا ہے، ایک کلچر. لوگ اسے تو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، اسے گناہ سمجھ ہی نہیں رہے. وہ بھی چونکہ جس ماڈرن ایجوکیشن کو دینی تعلیم سے قطع کر کے اس کو الگ تھلگ کر کے صرف ماڈرن ایجوکیشن میں اس کو لگا دیے، تو وہ اسی ماڈرن چیز کو دیکھتی ہے. اور جس طریقے سے مغربی تہذیب اس بدکاری اور زناکاری کو ایک کلچر سمجھتی ہے، مغربی دنیا اسی طریقے سے ماڈرن ایجوکیشن پانے والے بچے اور بچیاں بھی اس چیز کو بدکاری نہیں، اس چیز کو گناہ نہیں، اس چیز کو جو ہے جرم ہی نہیں سمجھتی ہے. اللہ اکبر. ظاہر سی بات ہے جب جرم نہیں سمجھیں گے تو اس کو کرنے میں کوئی حرج ہی محسوس نہیں ہوگا. آج موبائلوں میں ایسے ایسے ایپس چلے ہوئے ہیں، ایسے ہوٹلوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. خدا کی قسم میں تفتیش کر رہا تھا، بتانے والوں نے بتایا کہ مول صاحب جب ہم چلتے اور دیکھتے ہیں تو لائنیں لگی ہے، برقعے پہن پہن کر امت کی بیٹیاں. یہ پارک ہے، یہ یہاں وہاں تو چھوڑو، ہوٹلوں میں غیروں کے ساتھ جا رہی ہے اور لائن لگی ہے. کیا کہو، کس کو کہو گے، کس کو کہو گے؟ ذمہ دار کون ہے؟ اسی لیے تنہا جب حج کرنے کے لیے ایک عورت نہیں جا سکتی ہے، تمہاری بیٹی گھر سے نکل کر کالج اور یونیورسٹی کے نام پر 10 گھنٹے 12 گھنٹے غائب کیسے رہ سکتی ہے؟ تم نے اس کا اندازہ کیوں نہیں کیا کہ میری بیٹی گئی ہے نہیں گئی ہے، کالج میں ہے نہیں ہے، یونیورسٹی میں ہے نہیں ہے، اسکول میں ہے نہیں ہے، مدرسے میں ہے نہیں ہے؟ اس کا جائزہ ہم نے نہیں لیا. جب نہیں لوگے جائزہ، تم تو مگن ہو کہ گئی ہے پڑھنے. ارے کہاں پڑھنے گئی ہے؟ اللہ والو کہاں گئی ہے پڑھنے؟ تم نے جا کے جو رجسٹر چیک کیا، حاضری رجسٹر چیک کیا کہ میری بیٹی کل پرسوں حاضر تھی نہیں تھی؟ نہیں کیا. اس لیے خود ذمہ دار بن جاؤ. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. اگر تم نے ذمہ داری کو نہیں نبھایا، لے جا کر کے اگر ہائر ایجوکیشن دینا ہے، اعلیٰ تعلیم سے اسے فیض یاب کرنا ہے، تو اس بیٹی کو اپنے ساتھ لے جا کر کے کالج چھوڑ کے آؤ، اسکول چھوڑ کے آؤ، یونیورسٹی چھوڑ کے آؤ، تاکہ وہ کسی بد اخلاقی اور کسی فتنے کے شکار ہو کر کے اپنی عزت کو، اپنی قوم کی عزت کو، اپنے ماں باپ اور خاندان کی عزت کو نیلام نہ کرے. اور امت کی بیٹیاں امہات المومنین ازواج مطہرات رضوان اللہ عنہن جمیعہ کے نام پر یہ کوئی ایک دھبا نہ بن جائے. اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. یوں تو اسباب و علل بہت سارے ہیں. کہنے کا غرض مطلب یہ ہے کہ جاگ جاؤ مومنو مسلمانوں، جاگ جاؤ جاگ جاؤ. اگر ہمارے گھر میں ایک رینگ، ایک انگوٹھی اگر نہیں آتی ہے تو اتنی تفتیش اس کی کرو، اتنی جانچ پڑتال کرو کہ اسے اگلنا ہی پڑے کہ یہ رینگ، یہ انگوٹھی کہاں سے آئی ہے. ایک نیا قلم بھی آتا ہے نا، نیا پین، کوئی بھی نئی چیز آ جاتی ہے اس پر تفتیش کرو کہ میں نے تو اتنا ہی تمہیں خرچ دیا تھا، باقی تم نے کہاں سے لایا. لیکن ہم تو ATM کارڈ دے دیتے ہیں، لو ڈیبٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ، ATM کارڈ، سب کارڈ لے جاؤ، جہاں جو چاہو خرچ کرو. تو کارڈ ہم حساب نہیں رکھ سکیں گے، پھر کوئی دیا بھی تو ہم نہیں جان سکیں گے. اسی لیے کڑی نگرانی رکھو. ہم نے موبائل دیا ہوا ہے، لیپ ٹاپ دیا ہوا ہے، اگر کسی سے بات کرتی بھی ہے تو میرے سامنے بیٹھ کے بات کرو. کوئی سہیلی ہے، کوئی ساتھی ہے، کوئی ساتھ تمہارے پڑھنے والی کلاس فیلو، کلاس میٹ ہے، تو میرے سامنے بات کرو. کوئی سیکریٹ بات تو ہے نہیں جو تم الگ تھلگ جا کر کے چھت پر دوسرے کمرے میں کہیں جا کر کے بات کرو. میرے سامنے بات کرو. کیا بات کرتی ہے؟ تفتیش کرو، جائزہ لو. تب جا کر کے آج کے اس پرفتن دور میں ہماری بیٹیاں محفوظ رہ سکتی ہے. ورنہ کوئی یہ نہیں کہہ پائے گا کل چل کر کے ہماری بیٹیاں محفوظ رہ جائیں گی. کیونکہ فتنوں کی شدت اور وہ طوفان بدتمیزی اس قدر چلی ہوئی ہے، خدا کی قسم کہیں نہ کہیں جو آلائش ہمیں آ کر کے لپیٹ لیتی ہے. اس لیے ہر چیز میں نگرانی رکھو، ہر چیز میں. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، اللہ والیوں خاص طور سے، کیونکہ مرد زیادہ گھر میں نہیں رہتے، اللہ والیاں زیادہ گھر میں رہتی ہیں. اللہ والیوں، ہماری بیٹی ہے، موبائل ضرورت ہے اس وقت کی بہت بڑی، اگر ضرورت کے تحت ہم نے دیا ہے تو کڑی نگرانی کرو، کڑی نگرانی کرو. دیکھو کس سے چیٹ کرتی ہے، کس سے بات کرتی ہے، کہاں بات کرتی ہے، سامنے بیٹھ کے بات کرو. جھانک کے دیکھو موبائل میں اچانک کہ کیا صحیح ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بھروسہ مت کرو، کیونکہ اولاد پر بھروسہ نہیں کرے تو بھی گڑبڑ ہے.
بھروسہ کرو مگر اتنا بھروسہ مت کرو کہ تمہارا بھروسہ توڑ مروڑ کر پھینک دے گندے نالیوں میں، تمہاری عزت کو توڑ مروڑ کر پھینک دے۔ تو غرض یہ کہ یہ سب ایک راستے ہیں، یہ سب ایک راستے ہیں۔ بتانے والوں نے بتایا کہ مول صاحب ایسے ایسے عیب سے چلے ہوئے ہیں کہ خالی انگلیوں کے اشارے سے عورتیں بک ہو رہی ہے، اللہ اکبر، عورتیں رجم ہو جا رہی ہے ایک انگلی کے اشارے سے۔ بدکاریاں اس قدر عام ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے واقعی کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ زناکاریاں سڑکوں پر ہوں گی۔ آج یہ ساری چیزیں نظر کے سامنے ہے۔ اتنی حالات اگر گمبھیر اور صورتحال اتنی خطرناک ہے تو اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کو کیسے بچانا ہے، صرف بیٹیوں کو نہیں، ہمارے بیٹوں کو بھی کیسے بچانا ہے یہ بھی دیکھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں خالی تب سے چلا رہا ہوں بیٹیاں 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 تو بیٹے اس سے مستثنا ہے یا الگ، ایسا نہیں ہے۔ ہم بیٹے کوئی دودھ کے دھلے نہیں ہیں، ان پر بھی کڑی نگرانی کرنا ہوگی۔ انہیں بھی موبائل دیے، انہیں بھی لیپ ٹاپ دیے، وہ بھی واٹس ایپ چلاتے ہیں، فیس بک چلاتے ہیں، انسٹاگرام چلاتے ہیں، سب چلاتے، ان کا بھی جو ہے تفتیش کرو، ان کو بھی جانچو پڑتال کرو کہ وہ تم نے جو وقت دیا ہے اس وقت سے زیادہ وقت اگر رہ کے آیا ہے تو کہاں گیا تھا، کس لیے گیا تھا، کیا ضرورت تھی۔ ہر ایک چیز کا اگر آج حساب نہیں لیا کل تمہارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ اور پھر ایک دن آئے گا کہ ظاہر سی بات ہے آج ہوس پرست دنیا ہے، ہوس پرست ہے۔ مال دکھا دیا، لڑکے بھی بہک جائیں گے، لڑکیاں بھی بہک جائیں گے، مال ایسی چیز ہے۔ اور باقاعدہ جو ہماری مخالف مشنریاں چل رہی ہیں ان کا ہدف یہ ہے کہ ہماری قوم کی بیٹیوں کو اس راستے پر لایا جائے اور ان کو باقاعدہ 6 مہینے سال بھر کے لیے لاکھوں روپے جو ہے خرچ کیے جاتے ہیں، لاکھوں روپے دیے جاتے ہیں، فری گھر، فری راشن پانی، ساری چیزیں دی جاتی ہے کہ اگر کسی مسلمان کی بیٹی کو پھنسا کے لاؤ، مسلمان کی بیٹی کو راستے پر لے آؤ، مسلمان کی بیٹی سے بیاہ کر لو، یہ خالی کر لو، اس کے بعد جب وہ اپنے سماج میں بے عزت ہو جائیں گے، رسوا ہو جائیں گے، اس کے بعد اسے تم چھوڑ دو، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے۔ اس کے بعد پوری زندگی ایسا بعض دفعہ ہوتا ہے، بعض لڑکیاں حرامی بچوں کو لے کر کے اپنے حرام زادوں کو لے کر راستے پر پھرتی ہے، نیوز چینلوں والوں سے بات کرتی ہے اور کہتی ہے فلاں کمار نے، فلاں چلانے نے، ڈکانے نے ہم سے بیاہ کر لیا، شادی کر لیا، یا شادی کے نام پہ جھانسا دے کے بدکاریاں کیا، آج بچے پیدا کر دیے، اس کے بعد اب وہ ہمیں کہتا ہے کہ تمہارا کوئی رشتہ نہیں، تو جا اپنے گھر، میں اپنے گھر۔ خدا کی قسم اس رسوائی کے آنے سے پہلے اگر ہم نے اپنا ہوش نہیں سنبھالا تو کسی کے ساتھ بھی یہ رسوائیاں آ سکتی ہے، کسی کے ساتھ بھی یہ مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ امت کی بیٹیاں بہت عظیم سرمایہ ہے، اللہ اکبر۔ انہی بدکاریوں سے، انہی حرامی پنتیوں سے، انہی خباثتوں کے کھنڈروں سے نکال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عزت دی تھی، اتنی عزت دی تھی، اتنی عزت دی تھی کہ جس کے بارے میں یہ کہا تھا کہ اگر کوئی اپنی بیٹی کی پرورش و پرداخت اور تعلیم و تربیت کا صحیح بندوبست کر لے تو پھر وہ بیٹی اس کے لیے جہنم سے آگ بن جاوے گی۔ تعلیم و تربیت کا مطلب سمجھ لیجئے، تعلیم و تربیت میں آپ کو بچتے بچاتے یہاں تک لے آنا ہے کہ اس کی شادی بیاہ کر دے، وہ اپنے گھر چلی جائے، اس کے بعد وہ اپنا ذمہ دار خود ہے، اس کا میاں، اس کے گھر والے اس کے ذمہ دار ہے، یہاں تک آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو بہرحال بات بہت ہے، قصہ مختصر بات سمجھنے کی ہے کہ آج ہم کہاں پر کھڑے ہیں، ہماری بچیاں اور ہمارے بچے کہاں پر کھڑے ہیں۔ اگر آج آپ نے نہیں رکھا، آپ نے توجہ نہیں دیا، آپ نے دھیان نہیں دیا تو پھر صرف آپ کی بچیاں نہیں، ہماری بچیاں نہیں، ہمارے بچے بھی بگڑ سکتے ہیں اور یہ بھی ان بدکاروں کے ٹولوں میں جا کر کے شامل ہو سکتے ہیں جو لوگ دن رات منہ کالا کر کے پھرتے رہتے ہیں اور اپنے دین سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ان زمروں میں کہیں شامل نہ ہو جائے، اگر ہو گیا تو پھر اس کا ذمہ دار آپ ہیں، ہم ہیں۔ قیامت کے دن ہماری گردن ناپی جائے گی، ہمارے دامن پکڑے جائیں گے کہ بھئی اس نے ہمارے اوپر توجہ نہیں دیا تھا۔ وہ بھی ذمہ دار ہے مگر ہم بھی ہیں۔ اور پھر اس طریقے سے ہم اپنی بیٹیوں کو دین سے بھی پھرنے سے بچا سکتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی بچا سکتے ہیں، کیونکہ دین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، اللہ تعالیٰ کا پیارا دین ہے۔ اگر اس دین سے جو پھر گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ
ومن يبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین، جو اس دین سے پھر جائے گا دوسرا دین اختیار کرے گا تو پھر اس کا وہ دین قابل قبول نہیں ہوگا، وہ گھاٹے میں ہوگا، نقصان میں ہوگا۔ قصہ مختصر بات اتنی سمجھیے کہ ہمیں اب کیا کرنا ہے، اور یہ جتنے بھی حادثات ہمارے ساتھ ہو گئے ہیں، ابھی دیکھیے کوئی وہ تھی نا، ایک عورت شاید لیڈر ووڈر تھی، کسی غیر مسلم مرد سے شادی کر لیا تھا، اب اس کے بچے بھی پیدا ہو گئے، اس کو طلاق بھی دے دیا، دھکے بھی دے دیے۔ آج ہی پیپر میں آیا تھا کہ اس کا نام جو ہے وہ اپنے بچے تو کو قبول نہیں کر رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے یہ، کیا ہو رہا ہے؟ ہماری عزتیں اتنی سستی ہو گئی ہے، جبکہ ہماری عزت کے بارے میں سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا، خدا کی قسم اتنی بڑی ہماری ذمہ داری ہے، چاہے امت کے بیٹے رہے چاہے بیٹیاں رہے۔ ارے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، صرف ایک تصورات کی دنیا میں آئیے آپ، اور اس کے بعد بات ختم کیجئے، کہ جس کے بارے میں اللہ یہ کہے کہ ایک عام مسلمان بولے تو کم سے کم وہ اتنا متشرع ہو کہ روزے نماز کا پابند ہو، حلال حرام سے وہ بچتا ہو، اس آدمی کی عزت خانہ کعبہ کی عزت سے بڑھ کر کے ہے۔ یہ حدیث عام طور پر میں بیان کرتا ہوں اور بلاغ بیان کرتا ہوں، میں اس ایک عام مسلمان کی عزت خانہ کعبہ کی عزت و حرمت سے بڑھ کر کے ہے۔ اب آپ بتلائیے، اگر ہم اپنی بیٹیوں اور اپنے بیٹوں کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکے تو اس کا جواب دہ رب کے سامنے کون ہوگا؟ یا پھر کسی بھی عام مسلمان کی عزت کو ہم نوچنے اور خروچنے پر لگے رہیں، یا عام بیٹی اور عام بیٹیاں، عام مائیں، عام جو عورتیں بھی ایک دوسرے کی عزت کو نوچنے اور خروچنے پر رہے، تو ذرا تصور کیجئے کہ اس نے خانہ کعبہ کی عظمت اور عزت، جو ہمارا ایمان کا محور ہے، ہمارا ایمان کا جو قلعہ ہے، ہمارا ایمان وہاں سے مربوط ہے، وہاں سے لنک ہے ہمارے ایمان کا، تو وہ جو ہے اس خانہ کعبہ کو ڈھانے والا بن جاتا ہے، گویا کہ اس طرح۔ ظاہر سی بات ہے، ایک مسلمان کی عزت، چاہے مرد رہے چاہے، اس کی عزت کو اگر داغدار کرتا ہے یا اس کی حفاظت نہیں کر پاتا ہے تو اس کی بڑی سزا ہمیں مل سکتی ہے۔ اللہ جل شانہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو سیدھا سادہ اور سچا مسلمان بنا دے، امت کی بیٹیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے جو بال بچے ہیں ان کی اچھی اور اسلامی تربیت کی توفیق عطا فرما۔ اللہ والو، ہماری خدا کی قسم ذمہ داری ہے، اسلامک اسکولز قائم کرو، یا جو اسکولز کھولے ہوئے ہیں اس کی حفاظت کرو، مدارس اسلامیہ کی حفاظت کرو، اور ان کا جو ہے بازو مضبوط کرو، تاکہ وہ اچھی طرح سے امت کے نونہالوں کی حفاظت کر سکے، اور غیروں کے اسکولوں میں پڑھانے سے بچو، یہ پڑھانے سے بچو، اپنا خود کا اسکول قائم کرو، اس کالج قائم کرو۔ کہ میں اسی میں لگا ہوا ہوں، بہت مصروف ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمارا کام آسان ہو۔ میں اس کوشش میں لگا ہوں، ابھی ہمارا شروعات ہے، ہماری ابتدا ہے، مگر ایسا نہیں ہے کہ ہم ابھی ہمت ہارے ہیں۔ انشاءاللہ ہم امت کے لیے وہ کام کرنے کی کوشش کریں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنا دل مضبوط کرنا ہوگا، اپنی غیرت مضبوط کرنی ہوگی کہ اپنی بیٹیوں کی عزت کو کیسے بچانا ہے، بیٹوں کی عزت کو کیسے محفوظ رکھنا ہے۔ تو ہمیں مضبوط کرنا ہمارا جو ہے فریضہ ہے۔ اسلامک اسکول سے ہیں، اسلامک کالجز ہیں، مدارس اسلامیہ ہے، ان چیزوں کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم حفاظت نہیں کرتے ہیں تو خدا کی قسم کل قیامت کے دن ہم سے بڑی شدت کے ساتھ باز پرس ہوگی، اور جتنے بھی آج بہک رہے ہیں لوگ، یقیناً میں کہتا ہوں کہ ہم سارے لوگ اس کی گرفت میں آئیں گے، اور اللہ تعالی ہم سب کو مجرم گردانے گا۔ کیوں کہ صرف کھانے کمانے کی یہ دنیا نہیں ہے، موج مستی کرنے کی دنیا نہیں ہے، ہم تو دوسروں کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ ہمیں آرام کہاں سے کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے؟ صرف اپنی جہنم کیوں بھرنا ہے؟ امت کے لیے بھرنا۔ اللہ جل شانہ سبحانہ تعالی ہم سب کو دین و ملت کی خدمت کرنے والا بنا، اور ہماری خدمات کو رب العالمین شرف قبولیت سے نواز۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے۔